پرواز لاہور پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر جذباتی مناظر، طلباء پیاروں کے گلے لگ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ وزیر داخلہ سید محسن نقوی اور امیر مقام نے طلباء کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ اس وقت طلباء کی زندگیاں بہت اہم ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو واپس لانا ہے، زخمی طلباء کو پہلے واپس لانا ترجیح ہے۔ کرغزستان میں پھنسے طلباء کو واپس لانے کے لیے آج مزید 2 پروازیں بشکیک جائیں گی۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے 360 طلباء کو وطن واپس لایا جائے گا۔ ایک پرواز لاہور، دوسری اسلام آباد پہنچے گی۔ دونوں پروازیں شام تک پاکستان پہنچنے کا امکان۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر اسحاق ڈار اور امیر مقام کرغزستان جائیں گے۔ دونوں رہنما طلباء کے ساتھ ملاقاتیں اور کرغز حکومتی عہدیداران کے ساتھ طلباء سے بدسلوکی پر حکومتی تحفظات کا اظہار کریں گے۔ بشکیک میں خوف کی فضا برقرار، حالات آؤٹ آف کنٹرول، مقامی لوگوں کی ٹیکسی میں بیٹھنا بھی محال۔ پاکستانی طلباء دربدر، شدید عدم تحفظ کا شکار، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت۔ کرغزستان میں پاکستانی طلباء پر حملوں کے بعد انہیں جبراً ہاسٹل سے بے دخل کیا جانے لگا۔ مقامی افراد کے حملوں کے خوف سے لوگ غیر ملکی طلباء کو کرائے پر دیے گئے کمرے بھی خالی کرانے لگے۔ پاکستانی طالب علم بشکیک میں محصور، کچھ طلباء اپنے ہاسٹل کے کمروں تک محدود۔ بلوائیوں کے حملے میں 7 پاکستانی زخمی ہو گئے، 18 پاکستانیوں سمیت 150 افراد زیر حراست۔ گرفتار افراد سے پولیس اور خفیہ اداروں کی تفتیش جاری۔ محصور ہیں، یہاں پر خوف کی فضا ہے۔ چونیا کی رہائشی میڈیکل کی طالبہ عائشہ وکیل نے کہا کہ ہم سب مقامی لوگوں کے تشدد کا شکار ہیں، یہاں پر حالات کنٹرول نہیں، نہ ہی کسی قسم کی سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان جلد از جلد کوئی ایکشن لے اور محفوظ طریقے سے ہمیں وطن واپس بلوایا جائے۔ چونیا سے 20 سے 25 طلبہ و طالبات یہاں پر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رکھے گئے۔ میڈیکل کے طالب علم نجی اللہ نے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم اپنے کمروں میں محصور ہیں اور یہاں خوف کی فضا ہے۔ پاکستانی طلباء کے والدین کے بچوں کے بیانات سن کر انتہائی کرب میں مبتلا، حکومت سے بچوں کی فوری وطن واپسی کا مطالبہ۔ اس ملتان میں ضمنی الیکشن، ووٹنگ کا عمل جاری، ووٹنگ شام 5 بجے تک بغیر وقفے تک جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور ملک کے مابین تگڑا مقابلہ متوقع۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر ان کے بیٹے علی قاسم گیلانی نے پہلی بار سیاست میں عملی قدم رکھا۔ نواز شریف کے ججز کے احتساب کا اعلان، کہا بانی پی ٹی آئی نے پیٹ میں چھرا گھونپا، ہم نے 150 پیشیاں بھگتیں، جج وقت سے پہلے کیوں بھاگ گئے؟ مظاہر نقوی نے اتنی جائیدادیں کہاں سے بنائیں؟ آپ بھی نیب کو بھگتیں، آپ کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ تاج الاحسن مانیٹرنگ جج لگے لیکن پھر بھاگ گئے۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ جنرلوں نے آ کر کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو اندر رکھنا ہے۔ میرے پاس ثاقب نثار کی آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو نکالنا اور بانی پی ٹی آئی کو لانا ہے۔ مجھے تعاون کا کہہ کر ڈی چوک میں دھرنا شروع کر دیا گیا۔ 7 گھڑیاں غیر قانونی لیں اور بیچیں، بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کا ایک اور کیس تیار۔ نیب کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے 7 گھڑیاں غیر قانونی طور پر لیں اور بیچی۔ بشرا بی بی کو بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تحائف موصول ہوئے۔ بشرا بی بی کو جیولری، گھڑی، انگوٹھی اور ہار بطور تحفہ موصول ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جاپانی سفیر کی ملاقات، تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ طلباء کے فیکلٹی پروگرامز کو بھی فروغ دینے پر اصولی اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ جاپانی کمپنیز کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے مفید مواقع موجود ہیں، پنجاب بڑی کنزیومر مارکیٹ کے طور پر ابھر رہا۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ جاپان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہت اہمیت دیتا ہے، ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ اشتراک کار کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا جام صادق پل کا دورہ، وزیر اعلیٰ کو منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایات کی کہ جام صادق پل کا کام معیاری اور بروقت ہونا چاہیے۔ امریکی بزنس میگزین فوربس کی فہرست میں 7 پاکستانی نوجوان بھی شامل۔ پشاور اندرون شہر میں مسلح راہزنوں کی دن دہاڑے وارداتیں، حکام بے خبر، شہریوں کا گھر سے باہر نکلنا بھی محال ہو گیا۔ راہزن اب پیدل گشت کرنے لگے، شہریوں پر پستول تان کر موبائل اور نقدی چھیننے میں مصروف۔ راہزنوں کی پیدل وارداتوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی، مزید 86 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی پانی بھرنے کے لیے جمع فلسطینیوں پر گولہ باری، رفح سے انخلا کرنے والے خاندان کی گاڑی پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ جبالی اور نصیرات کیمپ پر بھی بے درک بمباری، وسطی غزہ میں 3 بچوں سمیت 8، خان یونس میں 4، رفح میں 3 فلسطینی شہید کیے گئے۔ مجموعی طور پر اسرائیلی حملوں میں 86 فلسطینی شہید ہوئے،
جن میں سے اب تک 120 سے زائد فلسطینی اسرائیلی فوج کے حملوں کا نشانہ بن چکے۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف دنیا سراپ احتجاج، لندن اور نیو یارک میں اسرائیل مخالف مظاہرے، غزہ پر جاری بمباری فوری روکنے کا مطالبہ، نیو یارک مظاہرے میں لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت، امریکی صدر سے اسرائیلی نواز پالیسی ترک کرنے کا مطالبہ، لندن میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، شرکاء کا جنگ بندی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں بھی حکومت کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج، اسرائیلی جنگی کابینہ میں شامل اتحادی رکن نے بھی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ افغانستان میں طوفانی بارشیں، سیلاب نے تباہی مچا دی، مختلف واقعات میں 70 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ، سیلاب سے غور اور فاریاب صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، 2000 سے زائد مکانات تباہ، 4000 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا، گرمی کی شدت میں مزید اضافہ، سندھ میں آئندہ ہفتے ہیٹ ویو کا خدشہ، الرٹ جاری، محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کے لپیٹ میں رہیں گے، آئندہ 10 دنوں کے دوران گرمی کی لہر میں شدت آنے کا امکان، میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 49 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک تجاوز کر سکتا ہے، جون کے پہلے ہفتے میں گرمی کی لہر میں کمی آنے کی پیشن گوئی۔ کراچی میں ساحل سمندر پر رن 1 میراتھن کا انعقاد، 1100 سے زائد افراد نے میراتھن میں حصہ لیا، میراتھن میں بچوں، نوجوان، لڑکوں اور لڑکیوں نے بھی شرکت کی، میراتھن 16 ممالک کے 105 شہروں میں بیک وقت منعقد کی گئی۔ اور کوہلی کو ویلکم کرتا ہوں، چاہے پی ایس ایل میں آئے یا بھارتی ٹیم کے ساتھ، سابق کپتان شاہد خان افریدی کی گفتگو، کہا امریکہ کی وکٹیں بلے بازوں کے لیے سازگار ہوں گی، پاکستان کو ورلڈ کپ فائنل لازمی کھیلنا چاہیے، شاہین افریدی سے کرکٹ پر کم بیک کرتا ہوں، وہ کافی ذہین ہے، اس کو کہا ہے کہ کرکٹ پر فوکس رکھے۔